ایک صاحب، ایک ہمارے شاید سناتن دھرمی بھائی، ان کے کچھ سوالات تھے اور بہت منظم اور معقول سوال تھے ان کے۔ تو وہاں تو اس وقت انہوں نے غلط ٹائم پہ سوال کیا، بالکل آخر میں جب ہماری بات پوری ہو چکی تھی، جب ہم اٹھ چکے تھے، تب وہ سوال لکھ کر کے لے کر آئے۔ وہ ہمارے ایک نان مسلم، ایک سناتن دھرمی بھائی تھے۔ باضابطہ پیپر میں ایک پرچے میں وہ ریفرنس لکھ کر، حوالہ جات لکھ کر کے لائے تھے۔ میں نے پھر بھی کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن he was not able to understand in himself۔ وہ اپنے آپ کو نہ سمجھا پایا اور شاید نہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی اس کو سمجھانے کی۔ میں آج اسی تعلق سے بالکل تفصیل کے ساتھ، جو بھی وقت لگے، آدھا گھنٹہ، 35 منٹ، 45 منٹ، یا جب تک آپ لوگ سننا چاہیں، میں ان کے سوالات کا جوابات قرآن، احادیث مبارکہ اور ان کی دھارمک دھرم شاستر کی کتابوں کی روشنی میں آج کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ان کا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ مولانا چترویدی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ایشور بھگوان نروکار ہے کہ آکار ہے؟ یعنی بھگوان اور جو پرماتما، اس کی باڈی ہے یا باڈی نہیں ہے، باڈی لیس ہے یا اس کا کوئی جسم ہے یا اس کے ہاتھ پیر ہیں؟ ان کے سوال کا یہ مطلب اور یہ مقصد تھا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارے اسلامک اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، ہمارے عقیدے کی روشنی سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہم اور آپ دو ٹوک لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی باڈی، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ نروکار ہے، اس کا کوئی آکار ہی نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کے مانند نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کی کسی چیز کے مانند، کسی انسان کے مانند، تو آپ کیا تصور کریں گے؟ یا تو مرد تصور کر سکتے ہیں، یا جینس عورت تصور کریں گے، یا ان دونوں کے بیچ آپ جو اور تیسری مخلوق ہوتی ہے آپ ان کو تصور کریں گے؟ بچہ، بوڑھا، جوان، بزرگ، آپ کیا تصور کریں گے؟ ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں، ہماری اور آپ کی جہاں تک سوچ ہے، ہم اور آپ وہی تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اپنی ذات اور اپنی باڈی اور اپنے جسم کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے ہمیں؟ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم اور کوئی آکار نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ دنیا کی کسی چیز کے مانند نہیں ہے، وہ نروکار ہے، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ نہیں تصور کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شکل و صورت، لیکن ان کا بار بار یہ پریشر تھا۔ انہوں نے پھر ریفرنس دینا شروع کیا کہ آپ کے قرآن میں 19ویں پارے میں، 18 پارے میں، 27ویں پارے میں، فلاں فلاں صورت میں، فلاں فلاں چیپٹر، فلاں فلاں ورس میں، ورس مطلب آیت میں، اللہ نے آپ کا یہ کہا ہے اپنے بارے میں۔ ہم نے ابھی خطبے میں وہ آیت پڑھی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ اس سے ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آکار والے ہیں۔ جب ظاہر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی تو ظاہر جبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کی کوئی باڈی ہو، تبھی وہ کسی کے سامنے ظاہر ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب اور یہ مقصد تھا۔
مجھے نہیں لگ رہا تھا، یہ میڈیا والے یوٹیوبر حضرات ہمارے وہاں پر شاید موجود تھے، ہم کو ان کی شکل و صورت محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی ایجوکیٹڈ پرسن تھا، ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو جیسے رٹا ہوا طوطا نہیں ہوتا ویسے رٹا کر اس کو ریفرنس لکھ کر کے دے کر بھیجا۔ ہم نے تقریباً وہاں پر 8 سے 10 منتر و شلوک پڑھ کر اس کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی۔ ہم نے کہا کہ ریفرنس چھوڑیے، آپ منتر اور شلوک پڑھ کر بتائیے کہ کس منتر میں کس شلوک میں یہ کہا گیا ہے کہ بھگوان نروکار آکار والے ہیں، نروکار نہیں۔ وہ اس بات سے انکار کرتا رہا، وہ صرف بار بار ریفرنس لاتا رہا اور ہم اس کو بار بار شلوک اور منتر پڑھاتے رہے۔ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس کی کوئی باڈی نہیں ہے، اس کی کوئی اللہ کی صورت نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس باقی رہے گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب اللہ کو ہم کیسے تصور کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے مولانا وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کے بیچ میں بین السماء والارض جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت، پیڑ پودے، سسٹم، نظام، انسان و جنات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیے۔ اب پیدا کرنے کے بعد after completing the all creatures، سارے مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جا کر بیٹھ گیا۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر بیٹھ گئے۔ بیٹھتا جب ہے آدمی، جب اس کی ہاتھ پیر ہوتے ہیں، جب اس کی باڈی ہوتی ہے، تب جا کر وہ کرسی میں بیٹھتا ہے یا تخت پہ بیٹھتا ہے یا چبوترے پہ بیٹھتا ہے یا زمین پر بیٹھتا ہے یا کسی سٹول پہ بیٹھتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، یہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، لیکن میں بتا دوں بیٹھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باڈی یا کوئی جسم ہو، وہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظوں کا استعمال کیا، ورنہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری، اور اس کے اوپر تحقیق کرنا، قریدنا، تجسس کرنا گناہ ہے، بدعت ہے۔ کیفیت مجہول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس پہ ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہی ثم استوى علی العرش، اللہ کیسے بیٹھا ہے، اللہ کیسے لیٹتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکل و صورت کیا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، کیونکہ بہت سے جگہوں کے اوپر ہاتھ کا استعمال کیا گیا، لفظ کا استعمال کیا گیا ہاتھ کے تعلق سے، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے، اسی وجہ سے وہ بھی کنفیوز ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا، آپ کے قرآن میں آپ کے اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آکار والے نہیں۔ سب سے پہلا شلوک ہم نے ان کو مول منتر گرو نانک جی کا پڑھ کر سنایا، ایک اومکارا ست نام کرتا برت نروو نرویر، ایک اومکارا، ایک ایسی ذات جس کا کوئی آکار ہی نہیں، وہ آکار لیس ہے، وہ آکارہین ہے، کارہین ہے، آکار ہے، منے نہیں، کار منے باڈی، جس کی باڈی ہی نہیں، کارہین جس کا کوئی مجسمہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن دو ٹوک کہتا ہے، صاف شفاف لفظوں میں کہتا ہے۔ اللہ کے قرآن کو اگر وہ نہیں مانتا
تو وہ پڑھے اپنے گرنتھوں کو، وہاں پر لکھا ہے نتس پرتماستی السنام محدثا، اس پرماتما کے نام کو جپنا ہی بڑا پنیہ کا کام ہے، اس کا کوئی وہ دنیا کی کسی چیز کے مانند نہیں، اس کی پرتما نہیں ہے، پرتما مطلب اس کی پرچھائی نہیں ہے، اس کی تصویر نہیں ہے، اس پرماتما کی اگر ان کا عقیدہ، ان کا کانسیپٹ یہ بن گیا ہے کہ شری رام چندر جی، شری کرشن جی، گنیشا جی اور بڑے بڑے ان کے دیوی دیوتا آئے اس دھرتی پر، ان لوگوں کے تو باڈی تھے، ان کا تو جسم تھا، تو ایک بات وہ کنفیوز ہو رہے ہیں سمجھنے میں۔ ہم نے یہ بات وہاں پر بھی کہی تھی، آج بھی کلیئر کر رہا ہوں، اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن میرے پاس ابھی میرے ہاتھ میں کچھ ٹائم ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ شری رام چندر جی کی باڈی تھی، جسم تھا، تو شری رام چندر جی بھاگیوان بھگوان پرماتما نہیں تھے، وہ مریادہ پرشوتم تھے، مہان ویکتی تھے، وہ بھگوان پرماتما نہیں۔ اگر بھگوان پرماتما ہوتے تو ان کی بیوی سیتا میاں کا اپہرن کیا گیا تو وہ خود سے جا کر راون کا مقابلہ کرتے اور راون کے اس لنکے کو ناش کر کے، بلکہ راون کو اس صفحہ ہستی سے مٹا کر اپنی ستی ساوتری بیوی اور ستیوتی سیتا میاں کو چھڑا کر لے کر آتے۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ رام چندر جی نہیں گئے، بلکہ گھومتے رہے اس جنگل میں، اس گلی میں، دیکھتے رہے کہ میری بیوی کدھر ہے، میری بیوی کو کون لے کر گیا۔ جو پرماتما ہوتا ہے اس کو طاقت ہوتی، جو خدا ہوتا ہے، جو ایشور ہوتا ہے، اس کو پل پل کا، علاقے کا، مومن کا، ہر لمحے کی اس کو خبر ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر کہاں پر کیا ہو رہا ہے، چونکہ وہ پرماتما ہے، چونکہ وہ اس کائنات کا برہما ہے، اس کائنات کا وشنو ہے، پالنہار ہے ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ میری محترمہ کو راکشس راون لے کر گیا، ڈائریکٹ اپنے بھائی کو بھی نہیں لیتے، لکشمن کو کہتے کہ چلو میں مقابلہ کروں گا اس راکشس کا اور اپنی بیوی کو وہاں سے چھوڑا کر لے کر آؤں گا، لیکن نہیں، شری رام چندر جی سکھدیو کے پاس بالی سکھدیو کے پاس وانر سینا کا سیناپتی سکھدیو کے پاس گئے، وہاں پر جا کر شری ہنومان جی کو انہوں نے بھیجا کہ جائیے اس کو آپ کے ساتھ لگاتا ہوں، یہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کا تعاون کرے گا۔ یہ تب شری ہنومان جی کو لے کر تب گئے، ہنومان جی کو بھیجا۔ تو بتائیے، جو انسان سپر پاور ہوگا، جو انسان سپریئر ہوگا، جس انسان کے پاس طاقت ہوگی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، جو سپر شکتی والا ہوگا، جو دیو مہان ہوگا، وہ انسان کسی کی مدد کے لیے محتاج نہیں ہوگا، بلکہ اپنی طاقت کا استعمال کرے گا اور اپنے سامنے جو اس کا شترو ہوگا، جو دشمن ہوگا، وہ اس کے سامنے میں دو ہاتھ کرے گا اور کہے گا کہ مقابلہ کرو۔ اور ہمیشہ وہ طاقت جیتتی ہے جو اصل ہوتی، سچ پر جن کے پاس ستیہ کی طاقت ہوتی، وہ طاقت جیتتی۔ لیکن نہیں، صاف پتا چلتا ہے اس واقعے سے کہ he was only mankind, he was human being, he was not the super power۔ وہ کوئی ایشور نہیں تھے، بلکہ ہمارے اور آپ جیسے ایک سامانیہ ویکتی تھے۔ الگ سے ان کو ایشور نے اپنے میسیجز کو لوگوں کے بیچ پہنچانے کے لیے دودھ کے ذریعے سے وانی کی جاتی تھی، ان کے اوپر اوترت کی جاتی تھی، تب جا کر وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ اے لوگو، تم کو یہ کام کرنا ہے، تم کو یہ کام نہیں کرنا۔ کیونکہ صاف لفظوں میں کہا گیا، یدا یدا ہی دھرمس گلانر بھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم۔ اے لوگو،
جب ظلم فساد بڑھ جاتا ہے زمین پر، اچھائیوں کا وناش ہونے لگتا ہے، تو تب وہ پرماتما بھیجتا ہے کسی کو۔ اگر نہیں کوئی ملتا تو خود اپنی باڈی میں، اپنی ذات میں چینجنگ کر کر انسان بن جاتا ہے، اور پھر آ کر اس سچویشن سے نمٹتا ہے، انسان بن جاتا ہے۔ اب جب انسان بن جائے گا تو انسان کے تمام لوازمات اس کے اوپر اپلائی ہوں گے۔ جیسے انسان بن گیا تو انسان میں سب سے پہلی چیز کیا کہ انسان رات ہوتے ہی، جیسے ابھی ہم اور آپ کو نیند کا غلبہ چھایا ہوا ہے، انسان ہے، مجبور ہے، چونکہ یہ ضرورت ہے ہماری باڈی کی، ہم سونے لگتے۔ جب وہ انسان بن گئے تو ان کو نیند بھی آتی ہوگی، اگر نیند آ گئی سو گئے، لابھا میں آپ کے اس گاؤں میں سو گئے، وہ انسان ہے، انسان میں کنورٹ ہو گئے اپنے آپ کو، یہاں سو گئے تو کٹیہار میں کیا ہو رہا ہے وہ کیسے معلوم، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ کٹیہار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ضلع ارریہ کے اندر میں کسی کا ریپ ہو رہا ہے، یا پھر پٹنہ میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، تو یہ پرماتما تو یہاں انسان بن کر سو رہا ہے، اس کو وہاں کے بارے میں کیسے خبر لگے گی؟ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب پرماتما انسان بن جاتا ہے، انسان میں کروٹ ہو جاتا ہے، تو وہ انسان بن جاتا ہے، وہ پرماتما نہیں رہتا۔ کیوں؟ مہا بھارت کے میدان میں وشنو جی 8واں اوتار لیا تھا کرشن جی کی شکل میں، لیکن at that time he was not a super, he had no super power، اس کے پاس طاقت نہیں تھی کہ ارجن کو وردان کرتے کہ ارجن مقابلہ کرو، نہیں، صرف ایک گائیڈ کر رہے تھے، گائیڈ کہ جاؤ یہ کام کرو، یہ مت کرو، ایسا کرنا، ایسا نہیں کرنا، صرف گائیڈ کر رہے تھے۔ اس لیے ہم نے ان کو تو پوری کوشش کی، بھیا کو آخر میں کیا بولے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم اتنے آسانی سے تھوڑے نہ مان جائیں، نہیں مانو گے، ابھی رات ہے، تم یہ کہو کہ نہیں ہم تو دن سمجھ رہے ہیں اس کو، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ ورنہ صاف لفظوں میں کہا گیا کہ جو پرماتما ہوگا وہ باڈی لیس، اس کا کوئی آکار نہیں ہوتا، اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا، اور انسانوں کی طرح ان کی زندگی نہیں ہوتی۔ یقین نہ ہو میرے بھائی، آپ جا کر دیکھیے، اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھم پرم بھاؤ مجاننتو مماویمانتمم۔ ایشور کبھی بھی انسانوں کی طرح اس کو موت نہیں آتی، انسانوں کی طرح موت اور زندگی کے چکر میں وہ پرماتما ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے، وہ ایشور۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ ایشور وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، ایشور وہ ہوتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جو کبھی کسی کہیں دکھتا نہیں۔ اللہ کا قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار۔ We are helpless, we are not able to see, we are not able to look, we are not able to see the God, the Lord, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah almighty, because Allah said in the holy Quran la tudrikul absar، تمہاری نگاہیں اللہ کی ذات کو، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن اللہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، اللہ تمہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے بارے میں، اللہ کے سامنے میں تو پوری دنیا ایسے جیسے ہتھیلی میں، جیسے ایک پلیٹ میں آپ پوری دنیا کو رکھ دیں، ایک پلیٹ آپ کے سامنے رکھی جائے، اس میں سارے آئٹمز رکھ دیے جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے پر پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ سکتا، ہم اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی بڑا سے بڑا اس دھرتی کے اوپر طاقت رکھنے والا اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہاں اللہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، بیکاز he has no body, no hands, no nose, no hair, no face, no bodiless، کچھ ہے ہی نہیں، آکار ہی نہیں۔ You can't imagine that۔ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں کہیں پر کہا وَثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ،
وہ بیٹھ گئے، عرش میں چلے گئے، وہاں پر بیٹھ گئے. اللہ کے ایسے ہاتھ ہیں، اللہ کی ید اللہ علی الجماع، اللہ کی ہاتھ جماعت پر ہوتی ہے، یعنی اللہ کی مدد ہوتی ہے ان کے اوپر. تو ان کا کانسیپٹ بالکل غلط، ان کو جس نے بھی ریفرنس دیا ہو لکھ کر وہ غلط ہے. نہ سندروشی ٹشتتی روپمسیان نہ چکششا پشیتے کچنینم. میرے بھائیو پڑھو گیتا کے اس منتر کو، اس میں تمہارے کرشن جی نے صاف صاف لفظوں میں کہا ہے وہ پرماتما ہوتا ہے جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، جنہیں ہم اپنی آنکھوں میں نہیں سما سکتے اس کو. وہ پرماتما تو وہ ہوتا ہے جو کہیں نظر ہی نہیں آتا، بلکہ وہ ہر جگہ پر، ہر کن کن میں ہے، ہر جگہ جگہ کے اندر وہ پرماتما موجود ہے. صرف رٹنے سے طوطے کی طرح یا پرچہ لکھ کر سامنے لا کر سوال کر کے اپنا، نہیں میں تو فلانا مولانا سے میں بحث کر کے آیا ہوں، میں سوال کر کے آیا. سوال کرو اگر مقصد یہ ہے جانکاری، اگر مقصد یہ ہے کہ آپ کو جانکاری پیدا ہو اور پھر آپ اس پر عمل کریں تو اچھی چیز ہے. لیکن اگر سوال اس نیت سے آپ کرتے ہو کہ نہیں ہمارا نام بڑا ہوگا، ہم الجھائیں گے، ہم ان کو پریشان کریں گے، تو پھر یہ بات بالکل صحیح نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. آپ غلط، آپ کا ڈیسیزن اور آپ کی سوچ غلط ہے. لائے تھے ٹھیک ہے، دھرم کے بارے میں بھی آپ نے لکھا ہوگا، بہت سارے سوالات تھے، بولا بہت ٹائم لگے گا ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے میں، اس کو حل کرنے میں. وہ تو جب ہم نے دیکھا کہ بھئی وہ تو سوچ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے، بھائی نہیں اس کی نیت میں سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو، تو فوراً ہم وہاں سے خیر ان کو جہاں تک ہو سکا سمجھانے کی کوشش کی، ہم نکل گئے. ہم نے کہا کہ بھیا بتاؤ کتنے آیتیں، کتنی منتر ہم نے ان کو بتایا. ندیوا مرچلامیا، پرماتما وہ ہوتا ہے جو لکڑی میں، ککر میں، منٹی میں، پتھر میں نہیں ہوتا، کہیں نہیں ہوتا. یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. لیکن جب آدمی ضد پہ اتر جاتا ہے، جب آدمی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ I am not able to understand، ہم زبردستی I will not try to understand their self، ہم اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہوتا. نمرود اتنا بڑا عقل مند تھا نا،